وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ملک بھر میں اہل سنت کے خطبہ، علماء، مقررین یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں۔ میری تقریر کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ساتھ لے کر اخیر میں عقیدہ ختم نبوت پر چند جملے عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شرف زیارت سے مشرف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ گزشتہ جمعے پر آپ سماعت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رب ذوالجلال نے مجھ سے سوال پوچھا، میں اللہ رب العالمین کے سوال کے جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا تھا، تو رب ذوالجلال نے اپنے قدرت والے ہاتھ میرے شانوں کے اوپر رکھ کر اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا۔
اس پر وقت ختم ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی بارگاہ کی شرف زیارت سے مشرف فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات و اکرامات سے نوازا۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے امت کے لیے سفارش کی، اجعل حساب امتی، اے اللہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ کر دے تاکہ میرے علاوہ کسی اور کو میری امت کی عیوب پر اطلاع نہ ہو۔ کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، کہ قیامت کے دن بہت سارے گناہگاروں کے، بہت سارے انبیاء کی امتوں کے عیوب آشکارا کیے جائیں گے، اس وقت میری امت کی پردہ پوشی فرمائی جائے۔ یہ درخواست کی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کا حساب خود لوں گا اور آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہونے نہ دوں گا، یعنی ان کے عیوب پر پردہ ڈالوں گا اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش فرما دے گا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک درخواست اور کی، الہی و سیدی المذنبون من امتی، اے میرے آقا، اے میرے معبود بالحق، میرے امت میں بہت سارے لوگ گنہگار ہوں گے، ان گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ وہ گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواباً ارشاد فرمایا، یا احمد اذا کنت انا الرحیم فانت الشفیع، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اللہ رحیم ہوں، کیا ہوں؟ اور آپ شفیع ہیں، میں رحم کرنے والا اور آپ شفاعت کرنے والی۔ اب دو ایسی اوصاف رکھنے والی شخصیتوں کے بیچ میں گنہگار امت کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں کمی نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں بخل نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے اگلی آیت میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، مشرک کو، بت پرست کو، کافر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے باغی کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش فرما دے گا۔ سورہ نساء ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی فتویٰ لگانے والا یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اب اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں گا بخش فرما دوں گا، اگر بخشش نہیں ہے تو کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر اور مشرک نہ ہو، کلمہ شریف کی دولت اس کے پاس ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ کی رسالت پر یقین ہو،
اس کے بعد عملی اعتبار سے کوتاہیاں، کمزوریاں، قصور، جرم، گناہ موجود ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں جس جس کو چاہوں گا بخش فرما دوں گا۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ابھی بھی کچھ ان کے ہم خیال لوگ دوسرے ناموں سے دنیا میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص نہیں بخشا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور قرآن فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس جس کو چاہوں گا بخش فرما دوں گا۔ پتہ چلا کہ معتزلہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، جس کو چاہے بخش فرما دے، لیکن اللہ کی رحمت پر دلیر ہو کر گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت رب ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہا لینا چاہیے، خشیت الہی کو دل میں رکھ لینا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ باقی اگر نفس کی شرارت اور شومی نفس کی وجہ سے بدقسمتی سے کسی نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اگر وہ بھی نہیں تو رب ذوالجلال کی رحمت ہے، جسے چاہے بخش فرما دے۔ یا احمد اذا کنت انا الرحیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے میں رحیم ہوں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں اللہ بخشنے والا، میں اللہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میری سبقت پر غالب ہے، مقدم ہے۔ جب اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے مقدم ہے، غالب ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے صفت رحمان اور صفت رحیم پر اپنے بندوں کو بخش فرما دے تو یہ بعید نہیں۔ یا احمد اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع، اور آپ شفاعت کرنے والے ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ القول البدیع میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اولاد کے ساتھ محشر کے میدان میں کس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ اتنے میں دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کو جہنم کے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کھڑے کھڑے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیے، آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول البدیع میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ کے پائے مبارک میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پر عمامہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ، اسے جہنم نہ لے جاؤ۔ فرشتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کریں گے اے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب، یہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ اسے جہنم لے جا کے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت کرو، رک جاؤ، میرے پیارے محبوب کی بات سن لو۔ وہ فرشتے رک جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان فرشتوں سے سوال کروں گا کہ اسے جہنم کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکا ہے، یہ مستحق عذاب ہے، اس وجہ سے ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ رسول کریم فرمائیں گے اس کے اعمال کو میرے سامنے میزان پہ لیا اور تولو، میرے سامنے وزن کرو۔ وہ فرشتے چونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بات مان لو، اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دوبارہ میزان پر لانے کا حکم اللہ کے محبوب نے دیا ہے، فرشتے پابند ہیں، اس گناہگار کو لے کر آتے ہیں۔
اس کے اعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس کے گناہ زیادہ نکلتے ہیں اور نیکیاں کم۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے نا، اب اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں کم ہیں، یہ تو جہنم اس پر واجب ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب مبارکہ سے ایک پرچی نکالیں گے، وہ پرچی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے، فرشتے اسے خبر دیں گے تجھے مبارک ہو، اب تو جنتی بن چکا ہے۔ جب اسے کہیں گے اب جنت کی طرف چل، وہ کہیں گے مجھے جنت بعد میں بھیجو، پہلے پوچھنے دو یہ محسن کون ہے جس نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیرا نبی ہوں جس کا دنیا میں تو کلمہ پڑھتا تھا، یہ وہ پرچی جو ایک مرتبہ تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ درود جو ہے میں نے اپنے پاس بطور امانت کے محفوظ رکھا ہے، آج تیرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے تجھے بخش فرما دیا ہے۔ اتنے مہربان رسول ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مشکل میں پڑنے والے شخص جو جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، یقیناً مشکل میں تھا، عقیدہ ہے کہ اگر اس وقت مشکل کشائی کرنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے اس نے اتنے سارے انبیاء کرام میں سے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کہ آپ کی امتی کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر اس مشکل کو حل کر دیا۔ نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ اس مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر مہربانی فرما کے انہیں جنت دلواتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں۔ ایسے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہیں، اور وہاں اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے یہی فرما رہا ہے اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع فأین المذنبون بیننا، میں رحیم ہوں آپ شفیع ہیں، ہم دونوں کے بیچ گنہگار کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ شفاعت کرتے جائیں گے میں بخشتا جاؤں گا، آپ شفاعت فرماتے جائیں گے میں بخش فرماتا جاؤں گا، آپ شفاعت فرماتے جائیں گے میں بخش فرماتا جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کے عزت کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک بھی جہنم میں ہوگا، اس وقت تک میں راضی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک جہنم میں ہوگا۔ یعنی ایک کو بھی جہنم میں آپ جانا برداشت نہیں فرماتے، ان کے لیے شفاعت فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کروں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت فرما دوں گا، اللہ رب العالمین میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو بہانے بہانے بخش فرما دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ رب العالمین کی رحمت کی بہا نہیں ہے، یعنی قیمت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہانے بہانے ملتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، کبھی کس کے بہانے اللہ نے معاف فرما دیا، کبھی کس کے بہانے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے محشر کے دن ایک شخص جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی،
اس کے قریب سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، جیسے ہی وہ جنتی اس کے قریب سے گزرے گا، یہ جہنمی شخص اس کا دامن پکڑ کے عرض کرے گا اما تعرفونی انا الذی وہبت لک وضوء، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی پیش کر کے خدمت کیا تھا۔ کسی جگہ شاید مہمان ہوں گے، کسی جگہ ملاقات ہوئی ہوگی، وہ عالم دین، وہ محدث، وہ ولی کامل، کوئی اولو العزم شخصیت ہوں گے، یہ عرض کریں گے آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، خدمت کی تھی، اب میں مشکل میں ہوں۔ حدیث کی کلمات ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، وہ اللہ کا ولی وہاں کھڑے کھڑے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کریں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جو جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، وہ الگ صفیں اور قطاریں ہوں گی، ان الگ قطار میں کھڑے ہوئے جہنمی شخص صرف اللہ کے برگزیدہ بندے کی خدمت کیا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے ولی نے اس کی شفاعت کی ہے، اسے بخشوایا ہے۔ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جنت دلوائیں گے۔ وہ مرزا جہلمی اور اس کے ہم خیال لوگ کہتے ہیں بابا کیا کر سکتے ہیں، یہی بابا جہنم سے نکال کے جنت دلا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہو۔ کوئی جعلی بے دین شریعت سے دور بابا کی بات نہیں کر رہا، میں ان اولیاء کاملین اور صالحین کی بات کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین کی ناز بردار بندے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم، شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بہنے کا ببخشد قریب، میں نے سنا ہے خوف اور امید والے دن یعنی قیامت کے دن بہت سارے گناہگاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخشا جائے گا، ہیں گناہگار لیکن نیکوں کی صحبت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، عقیدت اور احترام کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹے شخصیت ہے کیا، عظیم شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم دین اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ بوستان شریف میں کہتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بے نیکا بے بخشد کریم۔ اہل علم اور اہل مطالعہ کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، بوستان شریف آپ کھولیں گے، بوستان شریف لکھنے کے جو اسباب ہیں، سبب کتاب ہے، اس کے بعد شیخ اپنے وقت کے حاکم سعد زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر ذکر کرتے ہوئے سعدی شیرازی آگے چل کر کہتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنیکا ببخشت کریم، یعنی اپنی نسبت کو اس سعد زنگی کے ساتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نسبت اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے گناہگاروں کو بخش فرما دیں گے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگاروں کی صف میں شامل کر کے جس کے منقبت گا رہے ہیں انہیں اللہ کے ولیوں میں مان کر کہتے ہیں میں اپنا نسبت سعدی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اسی نسبت کی وجہ سے بخشا جاؤں، چونکہ میں نے سنا کہاں سے ہے؟ مصطفیٰ کریم کے فرمان سے، حدیث سے سنا ہوں، یعنی حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ گناہگاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخش فرما دے گی۔ چغم دیوار امت را کی دارد چون تو پشتی باں، چی باک از موج بحر آرا کی باشد نوح کشتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، اس عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کرتے ہوئے سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنی دوسری کتاب گلستان شریف کے دیباچہ میں فرماتے ہیں چغم دیوار امت را کی دارد چون تو پشتی باں، چی باک از موج بحر آرا کی باشد نوح کشتی باں۔ گھر بناتے تھے لوگ سیلاب کی وجہ سے یا کلر زدہ زمین کی وجہ سے، نیچے کی حصے کو جب مٹی کھا جاتی تھی دیوار قریب کے گرنے کے ہوتا تو وہ اس میں پشتی لگاتے تھے، یعنی اس کو سپورٹ دیتے تھے دوسرے اینٹوں سے یا مٹی سے یا اس طرح کے مٹیریل سے اس وقت کے مطابق، تو وہ دیوار پھر سالوں تک مضبوط کھڑی رہتی تھی۔ فرماتے اس امت کو کیا غم ہے
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پشتی باں ہیں، یعنی سپورٹر ہیں، مددگار ہیں۔ چغم دیوار امت را کہ دارد چوں تو پشتی باں، آپ جیسے پشتی باں رکھتے ہیں، مددگار اور سپورٹر رکھتے ہیں، اس کمزور امت ضرور ہے، گناہوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے کمزور ضرور ہے، جہنم میں گرنے والی دکھائی دے رہی ہے لیکن جہنم میں نہیں گرے گی، اس لیے کہ آپ اس کے پشتیباں ہیں، آپ کا سپورٹ حاصل ہے، آپ کی شفاعت کی برکت حاصل ہے، اس وجہ سے یہ امت جہنم میں نہیں گرے گی۔ چباکز موجے بحر آرا کے باشد نوح کشتی باں، پھر اس کشتی کو ڈوبنے کا کیا خطرہ، کیا خوف، کیا ڈر، جس کو چلانے والے نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر ہیں۔ جس کشتی کو نوح علیہ السلام چلا دے وہ کشتی غرق ہونے سے، ڈوب جانے سے محفوظ ہے، کیونکہ کشتی بان اللہ کا مقبول برگزیدہ بندہ اور اللہ کا نبی ہے۔ اسی طرح اس امت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت حاصل ہے، اس شفاعت پر امید ہے، امت کی بخشش ہوگی۔ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا۔ یا احمد اذا کنت انا الرحیم، یہاں سے بات چلی، یا احمد اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع فاین المذنبون بیننا۔ اے محبوب اب خود فیصلہ کر لے، جس کے لیے میں اللہ رحیم ہوں اور آپ شفیع ہیں، آپ کی شفاعت ہوگی، میری طرف سے بخشش کا پروانہ ملے گا، پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ گناہگار کیسے رہ سکتے ہیں؟ رسول کریم کی شفاعت میں بخل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، حضور کی امت کی شفاعت سے بھی کئی لوگ جہنم سے نکل کر جنت جائیں گے۔ علماء اور حفاظ کی شفاعت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ایک حافظ دین، حافظ قرآن اپنے خاندان میں 10 افراد کو جنت دلوا سکتا ہے، اس کی شفاعت سے 10 افراد کو جنت مل سکتی ہے۔ حافظ کا درجہ تو بہت ہی نیچے ہے، اس سے آگے اونچے درجے کے لوگ بھی موجود ہیں، تو ان کی شفاعت کا کیا کہنا۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمانے کے بعد پوچھا، اے میرے محبوب، ہر کوئی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، آپ میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رب ذوالجلال ہر دوست کی یہی کوشش ہے کہ اپنے دوست کے پاس وہ تحفہ لے جائے جو اس کے پاس نہ ہو، وہ لے جائے جو اس کے پاس پہلے سے نہ ہو، کوشش یہ ہے۔ لیکن رب ذوالجلال دنیا کے تمام خزانے آپ کے ہیں، کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہے، میں آپ کی بارگاہ میں التحیات للہ وصلوات و طیبات لے کر آئے ہوں۔ میری جانی عبادتیں آپ کے لیے، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے، میری قولی عبادتیں آپ کے لیے، میری فعلی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بارگاہ میں دیکھ کر خوش ہوا، راضی ہوا۔ اللہ راضی ہو کر کہا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ، بولو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں۔ اب نبی پاک کی سر پر سلامتی کا تاج سجایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں کے چادر اوڑھا دیے گئے، برکتوں کے آغوش میں لے لیا گیا، وہ انتہا اہم مقام تھا۔ اس موقع پر نبی کریم نے پھر اپنی امت کو یاد فرمایا۔ دیکھیے نا اس نبی پاک کی رحمت، آپ نے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، کس پر؟ ہم پر،
علینا یہ نون ضمیر جمع کا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو اپنے اس علینا کے ضمیر میں چھپا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر کے سلامتی کا مستحق بنا دیا۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، یعنی میری پوری امت پر سلامتی ہو، اور گناہگاروں کو علینا کے ضمیر میں چھپا دیا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، دیگر انبیاء کرام کے امتیں، نیک صالح برگزیدہ بندے، مصطفیٰ کریم کے امت میں نیک اور صالح برگزیدہ بندے، ان کو الگ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کے ساتھ اللہ کے وہ بندے جو نیکوکار ہیں وہ ان پر بھی سلام۔ السلام علینا میں گناہگاروں کو چھپا کے پیش کیا، ہم پر سلام ہو، یہ سارے گناہگار کمزور ضعیف ناتواں یہ میرے ہیں، رب ذوالجلال میرے کملی میں چھپے ہوئے ہیں، ان پر سلام ہو، اور تیرے ان برگزیدہ عبادت گزار بندوں پر سلام ہو جنہوں نے آپ پر سلام کیا۔ جب یہ حقیقت فرشتوں پر آشکار ہو گیا کہ اللہ اپنے محبوب پر سلام پیش فرما رہا تھا، محبوب نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی امت پر سلامتی کے جملے ارشاد کیے، رب ذوالجلال نے اسے قبول فرما دیا۔ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ کیوں نماز میں پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں ہر 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد قاعدے میں پڑھتے ہیں، اگر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ذوالجلال آپ نے مجھے شرف معراج عطا فرمایا، میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تیری امت کے لیے نماز میں معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کا معراج ہے، کیونکہ یہ حکایت معراج کا تھا، یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں معراج کا، تو وہاں اس تذکرہ کو یہاں نماز میں لا کر امت کو یاد دلایا گیا کہ ہر نماز میں گویا وہ معراج کر رہے ہیں، ہر نماز میں وہ گویا معراج کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم وہ جملے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان طے ہوئے تھے، باتیں ہوئی تھیں، وہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اب جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، اس وقت نظریہ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ نبی نہیں سنتا معاذ اللہ؟ نہیں، واحذر فی قلبک النبی فقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ امام غزالی احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر جان کر کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیۃ اللمع شرح المشکات میں فرماتے ہیں، مومنوں کو اس کے معنی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، اس معنی سے انہیں آگاہ ہونا چاہیے ہم بارگاہ رسول میں سلام پیش کر رہے ہیں، حضور ہمارا سلام سن رہا ہے، ہمیں جواب دے رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ پر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، وہ نماز معراج المومنین ہے، وہی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ ہم 5 پڑھنے پر بھی عاجز ہیں، 50 فرض ہوئی۔ بات کو مختصر کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کم کی درخواست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کمی کی درخواست کرتے ہیں، 5 نمازیں کم ہو کر آخر میں 5 رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی درخواست کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں زیادہ ہیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں۔ کتنی؟ 2 نمازیں، وہ 2 بھی نہیں پڑھ پائے، اس میں بھی انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، قضا کر دیا۔ یہ 5 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان نمازوں میں کمی کی درخواست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں کمی کی درخواست نہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نے اتنی نمازوں کے کمی کی درخواست کی ہے، اب مزید کمی کی درخواست کرنے پر میں رب ذوالجلال سے حیا محسوس کر رہا ہوں۔
کہ 5 نمازیں بھی میری امت نہیں پڑھے گی، لہٰذا یہ 5 نمازیں میں نے قبول کیا ہے اور میری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی۔ جب رسول کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، رب ذوالجلال کی طرف سے ندائی غیبی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی، لیکن ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ہے، 5 نمازوں پر 50 کا ثواب دوں گا۔ میں نے ثواب میں کمی نہیں کی، تعداد نمازوں میں کمی ہے آپ کی درخواست پر، لیکن ایک پڑھنے پر 10 کا ثواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذریعہ اور وسیلہ بننا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذریعے اور وسیلے اور اسباب، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو دین اسلام کے اساس ہیں، اساسی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخر میں وہ بات جو میں نے کہنی تھی ختم نبوت پر، وقت مکمل ہو گیا، لیکن 2 جملے ضرور سنیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلامی فرقہ نہیں۔ مسلمانوں کا فرقہ، بولو مسلمانوں کا فرقہ، مسلمانوں کا فرقہ کوئی بھی یہ فیصلہ دے کر نہیں کہہ سکتا کہ تمام مسلمانوں کے فرقوں کو اپنے فرقے کی ترویج اور تبلیغ کی اجازت ہے، اشاعت کی اجازت ہے، لہٰذا قادیانی بھی ایک فرقہ ہے، اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک فیصلہ آیا ہے، اس پر علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ہاں، مرزا قادیانی اپنے آپ کو، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، مسلمانوں کا حصہ اپنے آپ کو نہ کہیں، اپنا الگ مذہب رجسٹرڈ کروا دیں، اسی مذہب کے مطابق ایک دستور العمل اپنا بنائیں، اس میں وہ جتنا چاہیں اپنا کام کریں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے مندر میں پوجا کرنے والوں کو منع نہیں ہے، گردوارے میں سکھوں کو جانے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، اسی طرح انہیں بھی اجازت دیا جائے گا، چونکہ مندر میں کوئی مسلمان نہیں جاتا چونکہ ان کو غیر سمجھتا ہے، گردوارے میں کوئی مسلمان نہیں جاتا ان کو غیر سمجھتا ہے۔ اگر یہ غیر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، بہت سارے مسلمان نادانستہ طور پر اس کو مسلمان سمجھ کر ان کے عبادت گاہوں میں جائیں گے، یہ فتنہ اور فساد کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے قادیانیوں کو مرتد ہیں، ان کو کسی صورت اسلام کا لیبل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے مثال دے دوں، ایک بندہ وہ جبہ پہن لے، چیف جسٹس کا ایک عدالت کے سامنے کمرہ بنا کر اپنا وہ بورڈ لگا دے، کہے کہ بھائی میں بھی چیف ہوں، جسٹس ہوں، میں فیصلے کرتا ہوں، میں بھی انصاف کرتا ہوں، آؤ میرے پاس فیصلہ کرنے۔ عدالت اس کو برداشت کرے گی؟ بولے نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وہ بھی کہہ دے کہ بھائی میں تو انصاف کر رہا ہوں، میں ظالموں سے اس کا ظلم کا بدلہ لے کر مظلوموں کو انصاف دلا رہا ہوں، بات تو اچھی ہے، رب ذوالجلال نے انصاف کرنے کا حکم دے دیا ہے، میں بھی تو انصاف کر رہا ہوں، لیکن نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اس پر وہ سجدہ نہیں ہے، وہ دستور کے مطابق آیا نہیں ہے، وہ رولز کے مطابق آیا نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس کے مقابلے میں کوئی چیف جسٹس بن کر فیصلہ نہیں کر سکتا، محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی دجال قذاب بن کر دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ واضح مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم دوست محمد صالح جتوئی کی گھر والی